رمضان کے ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کا ایک بڑا قافلہ ہے جس کی تیاری چل رہی ہے. تو آئندہ مہینہ ہمارے ٹور کی طرف سے چھٹی ہے، تو مارچ کے اندر ایک گروپ نکلے گا رمضان کے لیے، پھر رمضان کے بعد ایک عمرہ ہوگا. اس کے بعد حج کی بھی تیاری اس مرتبہ ہم نے کی ہے. گزشتہ بار انڈیا کے اندر بہت سارے لوگوں کے لائسنس نہیں آئے، کیا لوگ بچے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کوٹا انڈیا کو ملا تو صحیح تھا، لیکن جی ایس ٹی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے حج کینسل ہو گئے تھے. اس مرتبہ اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے تیاری کی گئی ہے، اور اس مرتبہ ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے حج کا قافلہ نکلے گا جس کا ریٹ 7 لاکھ روپے ہے. یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار میں کوئی جانے والا رہا تو ان تک یہ بات پہنچا دیں. 6,40,000 کا حج ہوگا، 30,000 جی ایس ٹی بھرے گا حج کو جانے والا، اور 30,000 اس کے واپس آئیں گے گورنمنٹ کی طرف سے. حج یہ ضروری اور معلومات کی چیزیں ہیں، تو اس کو دھیان میں رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قافلے کو عافیت کے ساتھ میں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، عافیت کے ساتھ میں روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرمائے، اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وطن عزیز کو پہنچائے. آپ کو بے فکر ہو کر رہنا، ناشتہ وغیرہ کر کے 7 بجے ہم اندر ایئرپورٹ میں جائیں گے، اور وہاں جو ضروری چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ وہاں جانے کے بعد آپ حضرات کو میں بتاتا ہوں. تو یہاں پہ دو تین چیزیں ضروری ہیں کہ جب آپ حرم میں پہنچے تو کچھ مخصوص لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمارے اس کام کے اندر میں دعائیں کرو. سب سے پہلے میرے والد محترم ہیں مرحوم الحاج امین الدین صاحب، آپ ان کے حق میں دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں دعا کے لیے، یہاں پہ ایک ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے حسین صاحب انعامدار. انعامدار کے نام سے جانے جاتے ہیں. ہر قافلے میں حاجی کی خدمت کرتے ہیں. گروپ جانے سے 2 دن پہلے انڈیا آ کر پوری تیاری کر کے تم کو ایئرپورٹ کے اندر پولیس کے پاس کھڑے ہو کر پاسپورٹ ویزا ٹکٹ دکھا کر بھیجنے تک انہوں واپس نہیں آتے. تو ان کا نام لے کر دعا کرے اللہ ان کو بھی جلدی اپنے گھر کا طواف کرائے. حسین صاحب انعامدار، انعامدار کہتے بھی چلے، تو ان کے واسطے دعا کریں. دوسرا ہمارے اساتذہ کے لیے دعا کریں جس کے اندر ایک نام ہے مفتی عبد الرحمن صاحب، ان کی طبیعت کے لیے دعا کریں، اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے. اس کے علاوہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان تمام لوگوں کے لیے آپ دعا کریں. جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ میرے ہم عمر ساتھی، میرے دوست کی یہ جگہ ہے جہاں ایک کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں. کہ گزشتہ بار ایک امید تھی کہ مولانا جب بھی آپ کا قافلہ جانے کا موقع دو اور حاجیوں کو یہاں سے لے کے جاؤ تاکہ میرے جگہ میں برکت آئے، اللہ ان کی طرف سے میرا کاروبار چلائے. دیکھو جو لوگ عمرہ جاتے ہیں حج جاتے ہیں کتنا لوگ حسن ظن رکھتے ہیں تمہارے ساتھ، کتنا گمان کرتے ہیں کہ بڑی پاک جگہ آپ جا رہے ہیں، تو لوگ آپ سے دعاؤں کی امید لگاتے ہیں. تو آپ اس کے حق، اس کا نام یاسین ہے، دادا بھی ہے، تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کمائی میں برکت عطا فرمائے. اس کے علاوہ ہم عمر جماعت ہے، ہماری بہت سارے دوست و احباب ہیں. تمام دوست، ہمارے نام لینا میں ضروری نہیں سمجھتا، جتنے بھی اس کام میں مدد کر رہے ہیں ان کے لیے آپ دعائیں کریں. اور خاص کر کے ہمارے جناب عبد الجبار صاحب ان کے لیے بھی دعا کریں، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور ہمارے والد صاحب کی زیر سرپرستی میں سارا کام چل رہا تھا، وقت مقررہ پہ اپنے اللہ کے پیارے ہو گئے، تو اس کے بعد ہماری ساری ذمہ داری ہمارے بڑے بھونے صاحب کے اوپر ہے. تو ان کا نام بشیر صاحب ہے، آپ ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ انہیں بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہوگی، دعا کے بعد جو لوگ چھوڑنے آئے ہیں تھوڑا بس سے دور ٹھہریں گے، اور جانے والے بس کے قریب آئیں گے. میں جس کا نام لے کے اندر بھیجتا ہوں اس کی جگہ وہی جائے گا، حاجی کے علاوہ کوئی بھی بس کے اندر نہیں جائے گا. آپ جتنا جلدی بس کو جگہ دیں گے ہم اتنے جلدی ممبئی پہنچ جائیں گے. دعا کے بعد ملاقات کرو 5 منٹ، پھر اس کے بعد بس کے قریب میں جس کو جہاں بیٹھنے کے لیے بولتا ہوں آپ وہاں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بات چھپی ہوئی ہے تو اللہ اسے پوری کرے. اللہ تمناؤں کو، ارادوں کو، جو کوئی بھی کچھ بولنے والا تھا اللہ اس کمی کو بھی پورا کرے. ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں. دعا ہوگی، دعا کے بعد انشاءاللہ ہمارا ایک قافلہ روانہ ہوگا. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ لغزشوں کو درگزر فرما. کوتاہیوں کو صرف نظر فرما. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عفو کا، درگزر کا، سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ پکڑ کا معاملہ نہ فرما. اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، مجمع میں، جان بوجھ کر انجانے میں، چھوٹے بڑے جو بھی گناہ کیے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. اے اللہ آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہیں مولا، اے اللہ آپ اس مقصد کو جانتے ہیں مولا. اے اللہ ایک بہت بڑے سفر کے لیے اللہ ہم جمع ہوئے مولا. مولا آپ نے اللہ آپ کی بندے اور بندیوں کو اپنی رحمت کی نظر ڈال کر اپنے گھر کی حاضری کے لیے آپ نے بلایا ہے مولا. اے اللہ ان کے سفر کو بالکل آسان فرما دیجیے مولا. مولا سفر کو بالکل آسان فرما دیجیے مولا. عافیت کے ساتھ ان کا سفر ہو جائے اللہ سے فیصلے فرما دیجیے مولا. سفر کی تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرما دیجیے مولا. اللہ تمام صعوبتوں سے اللہ حفاظت فرما دیجیے مولا. اللہ سفر کو بالکل آسان فرما دیجیے مولا. مولا زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما دیجیے مولا. چاروں طرف سے آنے والی مصیبتوں سے، بلاؤں سے حفاظت فرما دیجیے مولا. مولا تمام تر حادثات سے اللہ حفاظت فرما دیجیے مولا. ناگہانی حادثات اور بلیات سے اللہ حفاظت فرما دیجیے مولا. ایکسیڈنٹ سے اور برے حادثات سے حفاظت فرما دیجیے مولا. عافیت کے ساتھ اللہ آپ کے گھر تک آنے اور وہاں سے کے ساتھ لوٹنے کی شکلیں صورتیں مہیا فرما دیجیے مولا. مولا سب کے آنے کو قبول فرما لیجیے مولا. اے اللہ جتنے لوگ آ رہے ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرما لیجیے مولا. سب کو شرف قبولیت سے نواز دیجیے مولا. مولا سب کو شرف قبولیت سے نواز دیجیے مولا. مولا کسی کو محروم نہ فرمائیے مولا. سب کو اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا. مولا آپ کو راضی کرنے کے لیے آنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا. مولا جتنے لوگ جا رہے ہیں اور جتنے لوگ جو ہیں یہاں موجود ہیں اے اللہ سب کی زندگیوں کو پلٹا کھلا دیجیے مولا. مولا اس سفر کی برکت سے اے اللہ سب کے لیے 100% ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے مولا. عافیت کے ساتھ اے اللہ سفر تکمیل تک پہنچے اللہ سی شکلیں صورتیں مہیا فرما دیجیے مولا. مولا تمام ارکان عافیت کے ساتھ ادا ہو جائیں اللہ سے فیصلے فرما دیجیے مولا. مولا جو ہدایتیں کی گئی ہیں مولا اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا. مولا اپنے معلم کی مان کر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا. مان کر چلنے، مان کر لوٹنے تک جو ہے اللہ سب کچھ مان کر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا. مولا کمی کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو معاف فرما دیجیے مولا. مولا اس کام میں اللہ جو جس اعتبار سے اللہ ساتھ دے رہے ہیں مولا اے اللہ سب کی خدمت کو قبول فرما لیجیے مولا. مولا اس میں سب سے بڑی تڑپ اور سب سے بڑی فکر جو تھی مولا اے اللہ وہ ہمارے حاجی صاحب حاجی امین الدین صاحب کی تھی مولا. اے اللہ آپ اس کے بہانے سے اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے مولا. مولا اس کام کو جو ہے ان کے جو اولاد ان اس کام کو جو اٹھائی ہے مولا لے کر چل رہے ہیں مولا. مولا اس کی برکت سے ان کے والد کی مغفرت فرما دیجیے مولا. مولا ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے مولا. مولا جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے مولا. اعلیٰ یقین میں جگہ عطا فرما دیجیے مولا. اپنے مقرب بندوں میں اللہ ان کا شمار فرما دیجیے مولا. مولا یقیناً اللہ وہ ایسے نیک تھے مولا. ہم سب ان کی نیکی کی گواہی دیتے ہیں مولا. اے اللہ آپ نے انہی کی برکت سے اللہ ان کے اولاد کو اللہ آپ نے اس خدمت کے لیے قبول کیا ہے مولا. مولا اے اللہ جو بھی خدمت ہو رہی ہے اے اللہ آپ اسے قبول فرما لیجیے مولا. مولا قبول فرما لیجیے مولا. اخلاص کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا. خوب ترقی عطا فرما دیجیے مولا. مولا بری نظر کے لگنے سے حفاظت فرما دیجیے مولا. حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما دیجیے مولا. فتنین کے فتنے سے حفاظت فرما دیجیے مولا. شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما دیجیے مولا. مولا یہ ٹور خوب چلے اللہ کی شکلیں صورتیں مہیا فرما دیجیے مولا. خوب ترقی کے فیصلے فرما دیجیے مولا. اے اللہ کتنے بندے کتنے بندیاں اللہ اس کے ذریعے سے اے اللہ آپ کے گھر کا دیدار کر رہے ہیں مولا. اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی حاضری اللہ دے رہے ہیں مولا. اے اللہ اس میں اور ترقی عطا فرما دیجیے مولا. تمام رکاوٹوں سے حفاظت فرما دیجیے مولا.
مولا اخلاص کے ساتھ اسی طرح آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا. مولا اس میں جتنے لوگ ساتھ دے رہے ہیں مولا آپ سب کو قبول فرما لیجیے مولا. خصوصاً اے اللہ جیسے ہر بار اے اللہ ہمارے نامدار بھائی جو ہیں ہر بار اللہ قافلے کے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں مولا, جانے اور لوٹ کر آنے تک اے اللہ یہ ہر طرح کی خدمت کرتے رہتے ہیں مولا. اللہ آپ ان کی خدمت کو قبول فرما لیجیے, اللہ آپ ان کی خدمت کو قبول فرما لیجیے. اللہ اسے ذریعہ بنا کر اللہ ان کو بھی اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول فرما لیجیے مولا. اس کے علاوہ اللہ ہمارے بہت سارے جو ہے اللہ احباب, ہمارے جبار چاچا, بشیر جناب, حافظ اسماعیل صاحب اور ہمارے دادا مولانا کی جتنے ساتھی ہیں مولا یہ سب ہمیشہ جو ہے اللہ اس خدمت میں لگے ہوئے رہتے ہیں مولا. ہمیشہ ہر اعتبار سے ہر خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں مولا. ہمیشہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں مولا. اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں, اپنے وقت کو نکالتے ہیں, اپنا جان مال لگاتے ہیں. اللہ سب کو قبول فرما لیجیے مولا. مولا سب کو قبول فرما لیجیے مولا. سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دیجیے مولا. جتنے لوگ اللہ اس کام میں ساتھ دے رہے ہیں مولا, یا جو لوگ محبت کی نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں, یا جو لوگ اللہ دعائیں کر رہے ہیں, اے اللہ سب کو قبول فرما لیجیے مولا. مولا اس کام کو ذریعہ بنا کر اے اللہ ان کی دنیا بھی بنا دیجیے مولا, ان کی آخرت بھی بنا دیجیے مولا. اے اللہ ان کے لیے دنیا میں بھی خیر کے فیصلے فرما دیجیے مولا, آخرت میں بھی خیر کے فیصلے فرما دیجیے مولا. مولا عافیت عطا فرما دیجیے مولا. ہم سب کو اے اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دیجیے مولا. مولا ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دیجیے مولا. بار بار اے اللہ آپ کے گھر پر آنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا. مولا ہماری کمی کو, تاہیوں کو, کمزوریوں کو معاف فرما دیجیے مولا. مولا ہم سب کی اور پوری امت کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے مولا. مولا ایک قافلہ جو آپ کے گھر پر آ رہا ہے مولا, اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لیجیے مولا. اے اللہ ان کے آنے کی برکت سے ہمارے اس پورے علاقے میں اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے. ہمارے اس پورے علاقے میں اللہ خوشحالی پھیل جائے, اللہ سے فیصلے فرما دیجیے مولا. ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے مولا. اس کو بھی اللہ صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستقلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے مولا. مولا اسی طرح سے جتنے عازمین اللہ یہاں سے جا رہے ہیں مولا, اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ جا کر صحت اور عافیت کے ساتھ لوٹنے کی شکلیں صورت مہیا فرما دیجیے. بیمار ہونے سے, پریشان ہونے سے, پریشان کرنے سے اللہ آپ حفاظت فرما دیجیے مولا. مولا حفاظت فرما دیجیے مولا. عافیت کا معاملہ فرما دیجیے مولا. مولا عافیت کا معاملہ فرما دیجیے مولا. مولا جو یہ ٹور چلا رہے ہیں مولا, مولا دادا حیات, اے اللہ آپ ان کو خوب ہمت عطا فرما دیجیے مولا, خوب طاقت عطا فرما دیجیے مولا, اور خوب ترقی عطا فرما دیجیے مولا. اے اللہ خوب ترقی عطا فرما دیجیے مولا. اخلاص کے ساتھ اسی طرح سے اللہ اس کام کو جس طرح سے وہ پہلے سے خدمت سمجھ کر کر رہے ہیں, اسی طرح خدمت سمجھ کر اللہ اس کام کو پوری زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا. مولا ان کے لیے اچھے سے اچھے معاونین کو کھڑا فرما دیجیے مولا, محبین کو کھڑا فرما دیجیے مولا. مولا تمام پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے مولا. مولا جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے, یا کہنا چاہتے تھے, یا لکھا ہے, یا آرزو مند تھے نہیں کہہ سکے, یا جن پر ہمارا حق ہے, اللہ سب کی جائز دعاؤں کو, جائز تمناؤں کو, جائز حاجتوں کو, جائز ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. اللہ ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو, جائز ضرورتوں کو, جائز تمناؤں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجیے مولا. مولا آپ کے پیارے اور لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کے لیے سے دعائیں مانگی ہیں, اے اللہ ان سب میں ہمارا حصہ عطا فرما دیجیے مولا. آپ کے پیارے اور لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور سے پناہ چاہیے ہیں, اے اللہ ہم سب سے ہماری حفاظت فرما دیجیے مولا. جیسا کہ مولا اس جگہ جو ہے جگہ کے میں جو ہے دکان شروع کر رہے ہیں ہمارے یاسین, اے اللہ آپ ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دیجیے مولا. آپ کے گھر کے آنے والے مہمانوں کو اے اللہ انہوں نے اس نظر سے دیکھا ہے کہ ان کی برکت سے اللہ ان کے کاروبار میں جو ہے برکت ہو جائے, ترقی ہو جائے. اللہ جب انہوں نے اللہ آپ کے گھر کے آنے والے مہمانوں سے حسن ظن رکھا ہے, تو اللہ ایسے ہی فیصلے فرما دیجیے مولا. مولا ایسے ہی فیصلے فرما دیجیے مولا. ان کو خوب ترقی عطا فرما دیجیے مولا. دین میں بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا. مولا دنیا میں بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا. ان کی تمام پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے مولا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.
Maulana Hari सामने Maulana Hari आपने क्या